نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پہ لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے رمضان اور تقویٰ. ابھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں. 2 باتیں یقینی ہیں جبکہ ایک بات تخمینی ہے. یقینی باتیں یہ ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے. تخمینی بات یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگاری اور متقین یہ لفظ متعدد بار قرآن مجید میں آیا ہے. قرآن مجید میں جو الفاظ متقین کے لیے تقویٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ تقویٰ کا لفظ قرآن مجید میں 15 مرتبہ, متقین کا لفظ 42 مرتبہ, متقون کا لفظ 19 مرتبہ, یتقی کا لفظ 6 مرتبہ اور یتقون کا لفظ 18 مرتبہ اور اسی طرح یتقی کا لفظ 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرہیزگاری کتنی ضروری ہے. پرہیزگاری کے بارے میں نے بتا تو دیا لیکن تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے کوئی عمل کرنا یا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے یا خوف کی وجہ سے کسی چیز سے رک جانا, ظاہر اور باطن کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرنا. تقویٰ سے روح مزین ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو روزے کا بنیادی مقصد ہی تقویٰ حاصل کرنا ہے. اگر پہلے سے تقویٰ حاصل ہے تو اس کی بڑھوتری کر کے اس کی نشوونما کرنا ہے اور انسان میں اس چیز کی پختہ یقینی کرانی ہے. قرآن مجید میں متعدد بار تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے. تقویٰ صرف ایک نو مسلم کے لیے یا عام مسلم کے لیے ضروری نہیں ہے. تقویٰ اسی طرح ایک عالم, ایک ولی کے لیے بھی ضروری ہے جتنا کہ عام مسلم کے لیے. تقویٰ کی کوئی حد یا انتہا نہیں ہے. موت کے آخری لمحات تک اور زندگی کے ہر پہلو میں تقویٰ کا ہونا لازمی ہے. تقویٰ کے بغیر عبادات کسی کام کی نہیں ہے. عبادات ہو یا معاملات, ہر معاملے میں تقویٰ کا ہونا لازمی امر ہے. حضرات گرامی, رمضان کے 2 واضح مقصد, ویسے تو رمضان کے بہت سے مقصد ہیں, ان میں سے 2 واضح جو مقصد ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے جو گزشتہ مہینے گزر چکے ہیں ان میں جو غلطیاں گستاخیاں ہو گئی ہیں وہ ہم کو معلوم ہے. ہم اپنے آپ کو بہتری کی طرف راغب کریں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کہ جو باقی مہینے رہ گئے ہیں وہ غلطیاں دہرائیں گی نہیں. دوسرا جو ہے کہ آئندہ مہینوں میں کچھ نیا سیکھ کے ایک نئی جذبہ, ایک نئی امنگ لے کے ہم ایک تازہ دم ہو جاتے ہیں کہ آئندہ مہینے ہمارے تقویٰ کے ساتھ یا عبادات کے ساتھ یا کچھ دن ہی گزر جاتے ہیں. رمضان جب آتا ہے تو انسان میں ایک نیا جذبہ, ایک نیا امنگ لے کے آتا ہے کہ لوگ عبادت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے. رمضان کے مقصدوں میں سے ایک مقصد لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس کروانا بھی ہے. جب انسان خود روزے سے ہوتا ہے تو اسے دوسروں کا خیال آتا ہے, دوسروں کی بھوک پیاس, یا جو لوگ شروع سے ہی غریب ہیں یا ان کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے کہ سب صبح اٹھتے ہیں انہیں یہ چیز کا انہیں یقین نہیں ہوتا کہ وہ رات کو کچھ کھا کے سوئیں گے یا نہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ رات کو دسترخوان بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کو اپنی پسند کی چیز نہیں ملتی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ملا کیا. یہ چیز ہے رمضان ہمیں اس چیز کی طرف راغب کرتا ہے کہ جب خود خالی پیٹ ہوتا ہے بندہ تو اسے دوسروں کا احساس ہوتا ہے, دوسروں کو احساس کر کے وہ
نیکی کے کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے. سحری اور افطاری کے وقت ہمیں صرف پیٹ کے حلال کو پور نہیں کرنا ہوتا, ہمیں باقاعدہ روح کے حلال کو پور کرنا ہوتا ہے. روح کا حلال تقویٰ کے ذریعے پورا ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, حدیث قدسی ہے جس میں خدا تعالیٰ کے الفاظ, پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے, کہ وہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص چاہے تو وہ چوری چھپے کھا بھی سکتا ہے کیونکہ دوسروں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہے. یہ عمل اس کے اور خدا کے درمیان کا ہے. وہ چوری چھپے کیوں نہیں کھاتا؟ کیونکہ اسے خدا کا خوف ڈر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا نام تقویٰ ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرنے میں قادر ہو لیکن اسے رک جائے, یہی تقویٰ ہے. اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. رمضان المبارک کے مہینوں میں تو شیطان جکڑا جاتا ہے, ایسا سب کو معلوم ہے, حدیثوں میں بھی ہے, سب جانتے ہیں اس چیز کو. لیکن اصل بات نفس کی ہے. نفس پہ پہرا لگانا یہی تقویٰ ہے. نفس پہ پہرا لگا لو گے تو اصلاح ہو جائے گی. نفس جو ہے اسی پہ قابو کرنا ہم پہ فرض ہے, لازم ہے. باقی خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقویٰ اختیار کرنے اور اعمال کرنے, نیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ میں صرف باتیں بنانے کی نہیں, ساتھ میں عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا عبادات کو قبول و منظور فرمائے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. وما علینا الا البلاغ المبین.